السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی زندگی کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، جن کی حیا کی مثال فرشتوں کو بھی دی گئی، جنہوں نے اپنا بے شمار مال اسلام پر قربان کر دیا اور جو قرآن مجید کی حفاظت کے عظیم سبب بنے۔ یہ ہیں امیر المومنین خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت عثمان کا بچپن، قبول اسلام، ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ثقافت کے عظیم واقعات، خلافت کے کارنامے، قرآن مجید کی تدوین اور آخر میں ان کی دردناک شہادت اور ہمارے لیے سبق۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور معزز قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان بن ابی الاسد تھا، جبکہ والدہ کا نام عروہ بنت قریش تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم بیضاء کی بیٹی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیدائش واقعہ فیل کی تقریباً 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نہایت شریف، نرم مزاج، با اخلاق اور شرمیلے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کبھی باتوں کے سامنے نہیں جھکے، نہ شراب پی اور نہ ہی زمانہ جاہلیت کے بے حیائی میں شریک ہوئے۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ بچپن میں ہی آپ رضی اللہ عنہ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، جو اس زمانے میں بہت کم لوگ کو حاصل تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو اپنے والد کا کاروبار سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کا کاروبار میں بے حد برکت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کپڑے اور دیگر تجارتی سامان کی خرید و فروخت کرتے تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں مکہ کے کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ لیکن دولت آنے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کے اندر عاجزی اور انکساری برقرار رہی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان، تم عقل مند انسان ہو، بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں اتر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ خاندان کی مخالفت: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا حکم بن العاص اسلام قبول کرنے پر سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو قید بھی کیا، مگر حضرت عثمان نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اب کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہوا۔ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہوا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ اس لیے آپ کو ذوالنورین، دو نور والے کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز پوری امت میں صرف حضرت عثمان کو حاصل ہوا۔
پہلی ہجرت۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کی اجازت دی۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اس قافلے میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ سخاوت کے عظیم واقعات۔ بیر روم کا کنواں۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور کا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت مدینے میں میٹھے پانی کی شدید کمی تھی۔ اکثر کنویں کا پانی کھارا تھا، جبکہ ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی نہایت شیرین اور صاف تھا۔ یہ کنواں بیر روم کہلاتا تھا اور ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ یہودی اس کنویں سے پانی مفت نہیں دیتا تھا، بلکہ قیمت لے کر پانی فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں کے لیے روزانہ پانی خریدنا بہت مشکل تھا۔ مسلمان اس پریشانی کے شکار تھے اور مدینے میں پانی کی قلت ایک بڑا مسائل بن چکا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کون ہے جو بیر روم خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ عظیم بشارت سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس گئے اور اسے کنواں خریدنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن یہودی پورا کنواں بیچنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ اسے اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی دانائی سے فرمایا، اگر پورا کنواں نہیں بیچتے تو آدھا حصہ مجھے فروخت کر دو۔ یہودی اس بات پر راضی ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی رقم ادا کر کے کنواں کا آدھا حصہ خرید لیا۔ معاہدہ یہ طے پایا کہ ایک دن کنویں کا اختیار یہودی کے پاس ہوگا اور اگلے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس دن کنویں میں میرا حصے میں ہوگا، اس دن تمام مسلمان مفت پانی لے سکتے ہیں۔ مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والے دن 2 دن کا پانی جمع کر لیتے تھے، لہٰذا یہودی کے دن کوئی اس سے پانی خریدنے نہیں آتا تھا۔ جب یہودی کی کاروبار تقریباً ختم ہو گیا تو وہ پریشان ہوا اور آخر کار پورا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی حصہ بھی خرید لیا اور بیر روم کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع۔ جب مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تو آپ نے زمین خرید کر مسجد میں شامل کر دی۔ غزوہ تبوک، یہ سختی کا وقت تھا۔ آپ نے 300 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان انتہائی باحیا تھے۔ خلافت کا آغاز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شورا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کی خلافت تقریباً 12 سال رہی۔ ابتدائی 6 سال امن، خوشحالی اور فتوحات کے سال تھے۔ خلافت کے عظیم کارنامے۔ آپ کے دور میں ارمینیا فتح ہوا، اذربائیجان فتح ہوا، سائپرس فتح ہوا۔
افریقہ کے کئی علاقے اسلامک سلطنت میں شامل ہوئے۔ مسلمانوں کی پہلی بحری طاقت بھی اسی دور میں قائم ہوئی۔ قرآن مجید کی تدوین۔ مختلف علاقوں میں قرأت کے لہجوں میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محفوظ نسخے کی بنیاد پہ قرآن مجید کی مستند نسخے تیار کیے، پھر انہیں مختلف اسلامک علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت کی عظیم انتظام فرمایا۔ فتنوں کا آغاز۔ خلافت کے آخری دور میں کچھ منافق عناصر نے جھوٹے الزام پھیلانے شروع کیا۔ باغیوں نے مدینہ کا رخ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خون ریزی سے منع فرما دیا۔ شہادت کا دردناک واقعہ۔ 40 دن تک گھر کا محاصرہ رہا۔ پانی اور کھانے تک کی پابندی لگا دی گئی۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ روایت کے مطابق اس آیت پر خون کے قطرے گرے۔ وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: پس اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ 35 ہجری میں آپ شہید ہوئے اور آپ کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ حیا مومن کی زینت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کامیابی ہے۔ قرآن سے مضبوط تعلق رکھنا چاہیے۔ فتنوں کے وقت صبر اور حکمت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کو خلافت کیسے ملی؟ حضرت عثمان ابن عفان کو خلافت ایک باقاعدہ شورا کے ذریعے ملی تھی۔ واقعہ کی تفصیل: جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کا انتقال قریب ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے اگلے خلیفہ کا انتخاب کے 6 جلیل القدر صحابہ پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل کی۔ یہ صحابہ تھے: 1 عثمان ابن عفان، 2 علی ابن ابو طالب، 3 طلحہ ابن عبید اللہ، 4 زبیر ابن العوام، 5 سعد ابن ابی وقاص، 6 عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہدایت فرمائی کہ یہ حضرت آپس میں مشورہ کر کے اگلے خلیفہ کا انتخاب کرے۔ انتخاب کا طریقہ: شورا کے دوران حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی امیدواری واپس لے لی اور ذمہ داری سنبھالی کہ وہ مسلمانوں کی رائے معلوم کرے۔ انہوں نے مدینے کے مہاجرین، انصار، صحابہ کرام اور عام مسلمانوں سے مشاورت کی۔ مشاورت کے بعد نام زیادہ نمایاں ہوئے: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں بزرگوں سے پوچھا کہ اگر انہیں خلافت دی جائے تو کیا وہ قرآن، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے 2 خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت کریں گے؟ اس کے بعد مسلمانوں کی اکثریت کی رائے کی بنیاد پر 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور آپ تیسرے خلفائے راشد بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت: آغاز خلافت محرم 24 ہجری، مدت خلافت تقریباً 12 سال۔
آپ راشدین خلفائے میں سب سے طویل مدت تک خلافت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت نہ تو وراثت سے ملی تھی اور نہ ہی طاقت کے زور پہ حاصل کی گئی تھی، بلکہ یہ اہل شورا کی مشاورت اور مسلمانوں کی بیعت کے ذریعے قائم ہوئی، جو اسلامک نظام خلافت میں باہمی مشاورے کی ایک روشن مثال ہے۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی قربانی، سخاوت، حیا اور قرآن سے محبت کی روشن مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔